حمد و صلات کے بعد عقیدہ اور ایمان یہ دونوں ایک ہی مفہوم کے دو نام ہیں۔ انسان کی جو نجات ہے وہ اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے دل میں ایمان ہوا تو میں تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ایمان اور عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر ایمان میں کمزوری آ جائے، عقیدے میں ہی کوئی نقص واقع ہو جائے تو عمل جتنے مرضی بھی اس کے اعلیٰ ہوں، اس شخص کا آخرت میں کامیاب ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شیطان جتنی بھی کوشش کرتا ہے، جس قدر جد و جہد کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ ضائع کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ساری رات تیری ناک پہ بیٹھ کے گزارتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب اس کی سانس اکھڑنے لگے گی، جب مرنے لگے گا تو میں نے اسے بے ایمان کر کے مارنا ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتا ہے۔ ایمان اگر مضبوط رہا، ایمان اگر قائم رہا، عقیدہ اگر ٹھیک رہا، نظریات اگر صحیح رہے تو خاتمہ انہی نظریات پہ ہوا تو انشاءاللہ قبر میں بھی کامیابی ہے اور قیامت میں بھی کامیابی ہے، پل صراط پہ بھی کامیابی ہے، ہر جگہ کامیابی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، آج لوگوں کے عقائد میں بڑے نقص واقع ہونے لگے۔ عجیب عجیب باتیں نہ کبھی سنی تھی، نہ کبھی پڑھی تھی، نہ کسی بزرگ نے وہ جملے کہے، نہ بڑے بڑے اکابرین ہو گزرے کبھی ان لوگوں نے یہ لفظ ادا کیے جو اب لوگ کہنے لگے۔ عقیدہ توحید کے معاملے میں بڑا لوگوں کا مزاج عجیب ہو گیا، اور نہیں جی نہیں ٹھیک ہے اللہ ہی دیتا ہے پر کرنا ہے تو کھانا ہے نا، چھوڑے جی یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، مسئلوں سے کہاں پیٹ بھرتا ہے، وہ تو جو آپ کے ہاتھ آئے گا آپ جد و جہد کریں گے وہی ملے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے کفریہ کلمات لوگ بولتے ہیں، بلکہ بعض مثالیں لوگوں نے بنا لی ہیں، نقل کفر نہ کفر نہ باشد، کہتے ہیں یہ جہان تو میٹھا ہے آگے جا کے دیکھیں کیا بنے گا۔ یہ لفظ درست نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں صبح سے شام تک محنت کروں گا، پر میں محنت کے زور پہ نہیں سکتا، کھاؤں گا تب بھی جب میرا اللہ مجھے کھلائے گا، میں پیوں گا تب ہی جب میرا اللہ مجھے، میں پہنوں گا تب جب میرا رب مجھے پہنائے گا۔ عقائد، نظریات پر پختگی، ایمان کی مضبوطی، یہ انسان کی نجات کا سبب ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا میرے بھائی، دو تین چیزیں ایمان برباد کرتی ہیں۔ ایک برے اعمال، یہ مت سمجھا کریں آپ کہ وہ فلاں آدمی صحابہ کا بے ادب ہو گیا، فلاں اہل بیت کا بے ادب ہو گیا، فلاں آدمی جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر عجیب گفتگو کرنے لگا۔ یہ بعضوں کا سزا ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں، یہ سزا ہوتی ہے کئی دفعہ۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک نے فرمایا جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تیرے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیتا ہے، اگر تو توبہ کر لے تو وہ تیرا نقطہ دھل جاتا ہے، اگر تو توبہ نہ کرے اور دوسرا گناہ کر لے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، اگر تو توبہ کر لے تو دھل گئے، اور اگر توبہ نہ کی تو پھر ایک نقطہ، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ تو بعض گناہ انسان کے اسے مرتے وقت بے ایمان کر دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا، ترمذی کے لفظ ہیں، جس پر حج، کس پر جی، کس پر فرض ہوتا ہے؟ 10 کروڑ روپیہ ہو جس کے پاس، سارے بچوں کی شادی کر لے اس میں میرا خیال فرض ہوتا ہے، جو کسی کام کا نہ رہے ہر جگہ سے ریٹائر ہو جائے، ویل چیئر پہ آ جائے، اس پہ فرض ہوتا ہے میرے خیال۔ عجیب رنگ ہے، بچے کی شادی کر کے جانا ہے، فلاں کر کے جانا ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ جس آدمی کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ وہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے اتنے دن کا بچوں کو خرچہ دے کے جا سکے، اس پر حج کرنا
کسی کو گنجائش نہیں کبھی انتظار کرے. یہاں لوگ بڑی بڑی زمینیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے, لاکھوں روپیہ اور جگہوں پہ خرچ کرنے کو ہے. حج کی دفعہ کہتے ہیں نہیں ابھی میں تیاری کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. میران دی گل نہ غریباں دی گل ہے, مدینے جانا نصیباں دی گل ہے. تجھے کیا پتا کہ یہ کتنے کرم کی بات ہے, تو ابھی انتظار کر رہا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اور گیا نہیں اسے اللہ سزا دے گا. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا وہ مسلمان نہیں مرے گا, یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. اس کا ایمان بعض اعمال کی بنیاد پر یہ مت سمجھا کریں کہ فلاں آدمی جو تھا وہ پہلے بڑا ٹھیک ٹھاک تھا, وہ فاتحہ درود ہر چیز کا قائل تھا, اب اسے کیا ہو گیا. بعض گناہوں کی سزا ملتی ہے بھائی, سزا ملتی ہے جو لوگ بگڑ جاتے. ایک بات یہ, اور دوسرا بری صحبت جو ہوتی ہے وہ عقیدے اور ایمان کو خراب کر دیتی ہے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ آ گئے ہیں, بلکہ بعض اطلاعات ایسی ہیں, بعض ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ ٹیچر ایسے آ گئے ہیں جو لوگوں کو دہریہ بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, ایسے تمہیں لوگ کہتے ہیں برکت ہوتی ہے, اللہ مدد کرتا ہے, تم بیٹھے رہو کیسے اللہ مدد کرتا ہے. او بیوقوف ہو, یہ جو اٹھنے کی طاقت ہے یہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے, یہ جو کام کرنے کی ہمت ہے یہ بھی. تو بری صحبت, ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے کا دوست کون ہے. کوئی دہریہ ہے, رافضی ہے, خارجی ہے, کون ہے؟ ساری زندگی باپ محنت مزدوری کرتا رہا, خوش عقیدہ رہا, اچھے نظریات والا رہا, مرا بچوں کی صحبت بری تھی, انہوں نے کہا ابے کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا, اپنے لیے کر کے جانا چاہیے تھا اسے, میں کوئی ذمہ دار ہوں اس کا. تو نے دیکھا ہی نہیں تیرا بچہ کہاں بیٹھتا تھا, تو نے توجہ ہی نہیں کی, اس کے لیے تو قبر پہ جانا حرام ہو گیا ہے, اور وہ تیری قبر پہ جائے گا کیسے؟ یہ تو امام سیوطی کی حدیث پڑھنا, میرے نبی پاک نے فرمایا جو بچہ جمعے والے دن ماں باپ کی قبر پہ جائے اور سورہ یاسین پڑھے, فرمایا اللہ قبر والے کی بھی بخشش کر دے گا, پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دے گا. پر مسئلہ یہ ہے کہ نظریات اور افکار تو آپ نے بچے تو لائے نہیں. آپ بچے, پرانے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جہاں خود کسی سلسلے میں بیعت ہوتے تھے بچوں کو لے جاتے تھے. کسی درویش کے پاس اٹھنا بیٹھنا کسی عالم کے پاس ہوتا تھا تو بچوں کو لے کے جاتے تھے, بیٹا یہاں سے دین سیکھو, باتوں کو سمجھو. عقیدے تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے, جو جس کی طبیعت چاہ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے تھے. ایک صاحب مجھے آگے پوچھنے لگے حضرت امیر معاویہ کی بات بتائے. میں نے کہا تو بتا, تجھے قبر میں حضرت امیر معاویہ کا سوال ہوگا؟ عجیب شخص ہے تو, کس چکر میں الجھ گیا؟ عقیدے کو بچائیں, ایمان کو بچائیں. کوئی حضرت ابو بکر صدیق جن کو میرے نبی پاک نے فرمایا میرا خلیل ہے دنیا اور آخرت میں, خلیل جس کا چہرہ دیکھیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, اس کے بارے میں لوگ بری بات کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کھانا پینا ہے, ہم رشتے کرتے وقت خیال نہیں کرتے کیا بنے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اس کے اندر نبیوں والی خصوصیات ہیں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. اور یہاں لوگ حضرت عمر کے بارے میں اتنی لمبی زبان نکال کے بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کون ہے. اور ہمارے بچے کا دوست ہے, ہماری بیٹی کی سہیلی ہے, حضرت عثمان غنی. حضرت اور یار اتنا بڑا آدمی کہ میرے محبوب نے ایک بیٹی دی, ان کا انتقال ہو گیا تو مصطفیٰ نے دوسری دے دی. کچھ لوگوں نے کہا سونیا دوسری بھی دے دی. فرمایا تمہیں عثمان کی شان کا نہیں پتا, اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد انتقال کرتی رہتی میں ساری عثمان کو دے دیتا. اتنا بڑا شخص. ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو, حضور نے اس بندے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جو حضرت عثمان کا بے ادب تھا. جنازہ نہیں پڑھا میرے نبی. ہم رشتہ داریاں کرتے پھرتے ہیں, تعلق داریاں بناتے ہیں. عقیدہ اصل ہے, عقیدہ روح ہے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب بعض معاملات میں آپ سختی کرتے ہیں. میں نے کہا تم کتابیں تو پڑھ کے دیکھو میرے نبی نے کتنی سختی فرمائی ہے. مرنے والے سے بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے, لیکن جنازہ گاہ میں کھڑے ہو کے فرمایا یہ میرے عثمان کا بے ادب ہے, میں اس کا جنازہ. حضور نے تو مر بھی گیا ہے تو اس کے ساتھ فرمایا یہ رحم کے قابل نہیں, یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے. اپنے عقیدے کی حضرت علی مولا کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. مسجد کا چھوٹا سا خطیب صاحب ہو تو مولانا, کیا نام ہے کہ نہیں؟
اور حضرت علی کو کوئی مولا کہہ دے تو درد ہونے لگتا ہے. اوہ مولا نہیں کہنا چاہیے, حضرت علی کہو, حضرت علی. اور میں نے کہا تو نے نہیں کہنا تو نہ کہہ, میرے تو رسول کہہ گئے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا علی بھی اس کے. اور میں نے کہا ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک حضرت علی کو 6 دفعہ مولا نہ کہہ لے. وہ تو ساری امت کے لیے قابل قدر ہے, 10 سال سے لے کر 62 سال کی عمر تک. جسے میرا رسول فرمائے کہ یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, قیامت میں بھی میرا بھائی ہے, جس کے حضور ناز اٹھائیں. اور یہاں تک لوگ بولتے ہیں بھائی, یہاں تک کتابیں پڑھو, واضح سنو, یہاں تک لوگ بولتے کہتے ہیں کہ امام حسین کو امام نہیں کہنا چاہیے, حسین بن علی کہو. تیری مسجد کا وہ مولوی جس بیچارے کو ناک نہیں صاف کرنی آتی, وہ تو امام بن کے بیٹھ گیا ہے. میری مسجد کا امام, اور جسے رسول پاک کہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, فرمایا یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے امام ہیں. کن کے امام ہیں؟ بول کے بتائے, سارے بولیے. تو جو جنتی جوانوں کے امام ہیں انہیں تو امام نہیں کہنے دیتا, اور تیرا اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ایسے بندے کے ساتھ. میرا کسی شخص کے ساتھ کیا رٹا ہے؟ میری تو کسی کے ساتھ, میری تو زمین ہی نہیں, تو برابر کیا ہوگی کسی کے ساتھ؟ کیا جھگڑا ہے کسی کے ساتھ؟ لوگ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں عقائد میں, نظریات, تباہی ہو رہی ہے امت کی, بگڑتے جا رہے ہیں افکار و نظریات. کوئی اولیاء اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, معاذ اللہ, اولیاء اللہ کے مزارات کو کوئی بت کہہ جاتا ہے, کوئی جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بول جاتا ہے. تمہیں تو سر جھکا کے کہنا چاہیے کہ داتا صاحب تمہارا شکریہ, تم آئے تو ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑھا. تمہیں کہنا چاہیے تھا خواجہ معین الدین صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں, آپ شہزادے تھے, سیدزادے تھے, آپ آسانیاں چھوڑ کے ہندوستان کی سخت زمین پہ آ کے بیٹھے, پتھر کھائے, مارے کھائیں ہندوؤں سے, اور ساری زندگی ہندوستان کو دی اور دین کا بول بالا کیا. یہاں جیم منظر کشی ہے, لوگ جو جس کے دل میں آتا ہے کہہ جا, اپنے عقیدے کو بچاؤ, ایمان اصل ہے, ایمان بولیے ایمان. اگر ایمان ضائع ہو گیا تو کوئی چیز بھی قابل قبول ہے. سن لو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, او بھائی اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا تم معاذ اللہ فاطمہ فاطمہ کرتے رہتے ہو, فاطمہ فاطمہ کے تذکرے اتنے کیوں کرتے ہو, باقی صحابیات کی بات کرو. میں نے کہا تجھے خبر ہی نہیں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو فاطمہ سے پیار کرے گا وہی مجھ سے پیار کرے گا, جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور کوئی چلے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے کرتے حضرت عائشہ کی بے ادبی کر بیٹھے. تمہیں پتہ ہی نہیں حضرت عائشہ کی عظمت کا, تمہیں خبر ہی نہیں. میرے حبیب فرماتے ہیں میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو وہیں اللہ کا قرآن میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ خبر ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے مزاج کی, ان کے مقام کی. تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے ان کے بارے میں. اپنا عقیدہ اپنا ایمان مضبوط کریں, خدا کی ذات سے لے کر صحابہ اہل بیت. اور کیا لوگوں کو یہ دقت نہیں ہوتی؟ آج بھی لوگ کہتے نہیں یار ایک بات, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, رمضان 28واں روزہ ہے, مر جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی شخص اگر اپنی کتاب میں لکھے کہ نبی پاک کے والد اور والدہ کافر اور جہنمی ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں گے؟ جب پھر ڈالنی چاہیے اسے. لوگ کہتے ہیں جناب پیار کرو, محبت کرو. کیسے پیار کروں؟ میں پیار کروں اس شخص کے ساتھ جو کہے حضور کی ماں دوزخ میں جائے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں, کائنات میں جس کو بھی ماں ملی ہے رسول کی ماں کا صدقہ ملی ہے. یہ پتہ ہی نہیں نبی پاک کی ماں کی عظمت کا, تجھے خبر ہی نہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے, جناب ام ایمن بیٹھی ہیں, تو کہتا ہے کہ وہ بغیر کلمے کے چلی گئیں. بغیر کلمے کے نہیں گئیں. جس نے مصطفیٰ کو جنم دیا ہے, 9 ماہ جس کے سینے میں رسول رہے, جس کے سینے میں نبی پاک رہے, اور جس کی چھاتیوں پہ لیٹ کے رسول اللہ دودھ پیتے رہے, تو اس ماں کے بارے میں بات کر گیا. تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ تو نے سوچا ہی نہیں کس دین کی تو بات کرتا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت ہے. ام ایمن فرماتی ہے میں پاس تھی, ابوا کا مقام تھا مکے اور مدینے کے درمیان. اماں جی کا وصال ہونے لگا تو میں رو پڑی. تو حضرت آمنہ کہنے لگی نہ ام ایمن رو نہ, رونا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگی میں جا رہی ہوں پر میرا ذکر قیامت تک دنیا میں باقی رہے گا.
کہا وہ کیسے رہے گا، وہ کیسے؟ تو حضرت آمنہ نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا، 4 سال یا 6 سال عمر میرے نبی پاک کی، ایمان دیکھو حضرت آمنہ کا۔ کہنے لگی ام ایمن، جو اس طرح کا لال پیدا کرے اس کا ذکر کوئی مٹا سکتا ہے؟ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پہ بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، نظریہ ایمان بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ، یہ ابھی نوائے وقت میں آپ کو دکھاؤں گا 1971-72 کا نوائے وقت، مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی، اور دیکھو کرم کی بات، حضرت عبداللہ کے سسرال تھے مدینے میں، نبی پاک کے ننیال تھے، تو مدینے آئے تو انتقال بھی مدینے میں ہو گیا، دفن وہاں ہوئے جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جب مسجد نبوی بڑی ہونے لگی تو رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی کو انتقال کے 20 سال بعد قبر سے نکالا گیا، تو ساری دنیا کے اخباروں نے لکھا کہ مسجد وسیع کرنی تھی تو کہا کہ ان کی میت کو نکال کر کے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جب کفن ہٹایا گیا، چہرہ بھی چمک رہا تھا، کفن سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی رسول اللہ کے والد گرامی، اور تو نام سمجھ کے نہیں تجھے پتا چلا عبداللہ، نام کیا ہے؟ یہ مشرکوں کا نام ہے، یہ کافروں کا نام ہے عبداللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ۔ اور پھر مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ اگر معاذ اللہ ان کے بارے میں 2 منٹ تیری بات مان لی جائے تو تیرا فائدہ کیا ہے ظالم اس بات میں؟ تیرا فائدہ کیا ہے؟ کس چکر؟ عقیدہ بچاؤ، ایمان، قسم اللہ کی عزت کی، ہم نے دوسروں کو بھی پڑھ کے دیکھا ہے، چھان کے دیکھا ہے، پھٹک کے دیکھا ہے، غور کر کے دیکھا ہے، پر سنی تو بڑے نصیبوں والا ہے، تجھے وہ عقیدہ ملا ہے جو گنبد خضرا والے محبوب کا پسندیدہ عقیدہ ہے، تو بڑا خوش بخت ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دل میں ابو بکر صدیق بھی بستے ہیں، تیرے دل میں عمر بھی رہتے ہیں، تو عثمان کا بھی نوکر ہے، تو علی علی نہ کرے تو تیری شام نہیں گزرتی، تو فاطمہ الزہرا کا بھی نام آ کے جھکا کے لیتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی سلوٹ کرتا ہے، 10 محرم آ جائے تو تیری اماں کہتی ہے بیٹے لا کوئی چیز حسن اور حسین کی یاد منانی ہے، تو بڑا قیمتی ہے، تو اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک سب کو مانتا ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے، اور جھوک کے زندگی نہ گزارا کر، سر اٹھا کے جیا کر، کہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسین عقیدہ مجھے عطا فرمایا ہوا ہے، سب سے اعلیٰ نظریہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو محفوظ رکھو، اور میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں کی جانب نظر کرو، حضور کے غلاموں کے عقیدے۔ ابو داؤد شریف، حضرت ابو خزیمہ حضور کے صحابی، سیاح کی روایت درج کر رہا ہوں، شریعت کا اصول ہے کہ گواہی کی ضرورت پڑے تو 2 بندے چاہیے، حضور نے فرمایا جہاں میرا ابو خزیمہ ہو ایک بھی گواہی دے دے تو 2 کے برابر ہے۔ عقیدہ سنو، عقیدہ، حضرت ابو خزیمہ کا عقیدہ سنو، نبی پاک نے ایک گھوڑا خریدا یہودی سے، 2-3 دینار میں سودا آ گیا، حضور گھر پیسے لینے گئے، پیچھے سے یہودیوں نے اسے کہا تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، اب کیا کروں؟ کہا مکر جاؤ، حضور پیسے لے کے آئے تو مکر گیا، میرے کریم رسول نے فرمایا پیسے لو گھوڑا دو، عقیدہ دیکھو، حسن دیکھو، دیکھو یہ وہ عقیدہ ہے جو مدینے میں بیٹھ کے لوگوں کا عقیدہ تھا، جو حضور کے سامنے عقیدہ تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کے برابر گواہی، حضور نے گھوڑا خریدا، پیسے لینے گئے، واپس آئے، یہودی سے کہا، کہنے لگا میں نہیں دیتا، میں نے تو بیچا ہی نہیں، کہا تو نے بیچا ہے، میں نے خریدا، کہنے لگا کوئی نہیں میں نے بیچا ہی نہیں، بندہ بھی کوئی نہیں تھا، یا حضور تھے یا وہ یہودی تھا۔ بات جب آگے بڑھی تو وہ یہودی لوگ کٹھے ہو گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، وہ یہودی حضور علیہ السلام سے کہنے لگا اگر آپ کی شریعت میں اس طرح کا کچھ جھگڑا ہو جائے تو حل کیا ہے؟ چلیں آپ بتا دیں، بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟ ذرا بتائیں حل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا گواہ دیے جاتے ہیں۔ اب پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ بھی کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے، آپ نے خریدا تو میں دے دوں گا، چلو کہہ دے کوئی، اب کوئی تھا ہی نہیں تو کہے کیسے؟ وہاں تھا ہی کوئی نہیں، حضرت ابو خزیمہ قد چھوٹا تھا، پیچھے کھڑے تھے، جب کہا نہ کوئی ایک کہہ دے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے، حضور میں گواہی نہیں، سمجھ آئی بات کی؟ موجود نہیں تھے، گواہی
دے دی، حضور میں گواہی دیتا ہوں۔ اب اس کی بات مکمل ہو گئی، جو اس نے ڈیمانڈ کی تھی پوری ہو گئی۔ سیاستہ کی روایت ہے، حضور نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، حضرت بلال کو کہا گھر لے جا، اب رنگ دیکھیں ذرا میرے نبی کا، ذرا انداز دیکھیں۔ حضور نے نا حضرت ابو خزیمہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، لوگ چلے گئے، حضور رہ گئے، ابو خزیمہ رہ، گلے میں ہاتھ ہے اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ ذرا جلوہ دیکھنا، رنگ دیکھنا۔ کہا ابو خزیمہ تو نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے دی؟ حضرت ابو خزیمہ رک گئے، حضور کا چہرہ انور پہ نظر جمائی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے حضور کیا کہا؟ میں نے دیکھا نہیں؟ یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی کوئی نہیں دیکھا، میں نے کوئی نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا۔ تو نے کہہ دیا ہے تو میں مان گیا ہے، تو نے کہا اس کو سجدہ کر تو میں نے اسے سجدہ کیا، تو نے کہا اس کے نام پہ خرچ کر تو میں نے اس کے نام پر خرچ کیا، تو نے کہا تلوار اٹھا تو میں نے اس کے لیے تلوار اٹھائی۔ محبوبہ میں تو اتنی بڑی شے تیرے کہنے پہ مان گیا ہوں، تو گھوڑا تو شے ہی کوئی نہیں، میں رب مان گیا ہوں تیرے کہنے پہ مانا ہوں، تیرے کہنے پہ، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میں تو تیرے کہنے پہ مانا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو جلوہ ہی نظر، تیرے کہنے پہ اتنی بڑی شے مان گیا ہوں، تو گھوڑا تو شے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، نظریہ۔ یہاں لوگ لیت و لا کرتے پھرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، دے سکتے ہیں کہ نہیں، حاضر ہے کہ نہیں، غیب ہے کہ نہیں، تو کر کس طرح کی بات کرتا ہے؟ رب اپنے محبوب کو سجانے اور سنوارنے والا ہے، رب سجانے اور سنوارنے والا ہے۔ رب نے اپنے نبی کو ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، ساری شانیں۔ اور اگر عقیدہ پلٹنا ہے تو آپ بخاری مسلم اٹھا، حضرت ابوبکر صدیق امت کے سربراہ ہیں، ان کا عقیدہ سن۔ کسی نے کہا ابوبکر حضور کی کوئی بات سناؤ، تو فرمانے لگے میں نے تو اس دن ہی بڑا رنگ دیکھا تھا جب میں مکے سے مدینے لے کے آ رہا تھا۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا پیچھے سے سراقہ بن مالک آ گیا، تو میرے نبی نے زمین کو حکم دیا تو زمین اس کے گھوڑے کو اندر دھنسانے لگی۔ کہتے ہیں حضور کہتے تھے تو زمین دھساتی تھی، حضور کہتے تھے تو زمین چھوڑتی تھی۔ جب وہ معافی مانگتا تو حضور کہتے چھوڑ دے، اور جب وہ پھر آگے بڑھتا تو حضور زمین کو کہتے پکڑ لے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں لوگوں میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ زمین بھی میرے نبی کا حکم مانتی ہے، زمین بھی میرے رسول کا۔ اٹھاؤ بخاری مسلم، میں نیچے کسی کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا، بخاری مسلم پڑھو۔ تبوک سے واپسی ہے، صحابہ کہتے ہیں راشن ختم ہو گیا، پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ ایک صحابی کہنے لگے اونٹ ذبح کرو، ایک ایک اونٹ ذبح کر کے کھاتے جاتے ہیں۔ مشورہ طے ہو گیا، حضرت عمر تک بات گئی تو کہنے لگے کیوں اونٹ ذبح کریں؟ وجہ؟ کہا جناب راشن کوئی نہیں۔ فرمانے لگے راشن کوئی نہیں، ہمارے پاس اللہ کا رسول تو ہے نا۔ حضور پانی کوئی نہیں۔ فرمایا وہ بیٹھے ہیں نا جن کے ہاتھوں سے اللہ چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ حضور کوئی شے نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہے نا، لاؤ۔ ہم اونٹ ذبح کرنے لگے، فرمانے لگے ہم نے نہیں اونٹ ذبح کرنا، ہم کوئی لوارث ہے، ہم رسول والے ہیں، ہم کوئی لوارث ہیں، ہم رسول والے ہیں۔ حضرت عمر کا عقیدہ سنو، لاؤ جو کچھ ہے، تھوڑا تھوڑا راشن، کسی کے پاس سرکہ نکلا، کسی کے پاس جون نکلے، کسی کے پاس کھجوریں نکلی، حضرت عمر سارا کچھ لے کے آئے۔ اللہ کرے یہ حدیث آپ کو یاد رہ جائے، آمین کہنا، اللہ کرے یہ یاد رہ جائے۔ روز لوگ آپ کو پوچھتے ہیں سامنے رکھ کے دعا مانگنا ختم دلانا کہاں ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔ سارا کچھ لا کے حضرت عمر نے نبی پاک کے سامنے رکھا اور رکھ کے کہا محبوبہ دعا کر دے، یا رسول اللہ دعا کر دیں بس۔ سامنے رکھ کے حضور نے دعا کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہزاروں کا لشکر تھا، کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے، مدینہ آیا پر راشن ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائی عقیدہ صحابہ کا، عقیدہ نظریہ۔ حضرت انس بن مالک کے انتقال کا وقت ہے، کہتے ہیں اپنے خادم سے، بیٹے سے، غلام سے وہ صندوق کھول کے لا، وہ کھول کے لائے۔ ایک پرانا خوبصورت سا کپڑا پر ہے پرانا، اس کو کھولا، کہنے لگے یہ میرے نبی پاک کے زلف مبارک کے بال ہیں، یہ حضور کے ناخن مبارک ہیں۔ انس کیا کریں؟ فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا، مجھے امید ہے ان بالوں اور ناخنوں کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم کرے گا۔ تو وسیلہ نہیں دینے دیتا،
صحابہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے، ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عقیدہ، نظریہ، ایمان تگڑا، کوئی گنجائش نہیں۔ ہم تو بات ہی نہیں سنتے اس شخص کی جو عقیدے پہ بات کرے، ہم سنتے ہی نہیں۔ اور ہمیں نا ایک اور شوق بھی ہمارے نوجوانوں کو آیا، کہتے سارے دی سننی چاہیے کی دی، میں کہا ساڑھے کو تے اپنیاں نہیں پوریاں سنیاں گئی۔ میں نے ایک دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک کر رہ جائے یہ بڑی گل ہے، ایک کر رہ جائے یہ بڑی گل ہے۔ سارے دیاں آپ اپنی پہلے مکمل علم حاصل کریں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، اصول پڑھیں، پھر سب کی سنیں۔ کچا ذہن ہے میں اس کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا۔ اب اللہ خیر کرے یوٹیوب پہ تو لوگ دین سیکھنے لگے ہیں، پتہ نہیں کون کون آ گیا وہاں، کیا کیا آ گیا، سن لو۔ اور یہ یاد رکھنا اس حدیث کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں تورات پڑھ رہا تھا۔ کون؟ سننی چاہیے نا سب کی۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، بدل دی گئی پر کتاب تو اللہ کی تھی نا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا، رسول پاک تشریف لائے اور حضور کے چہرے پہ میں نے جلال دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ اور عمر کوئی کمی رہ گئی ہے تجھے جہاں جو تو تورات پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کرتے، اور تو ان کی تورات پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قسم باللہ اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی کسی اور کتاب کو ہاتھ، کسی اور کی بات کبھی سنی نہیں۔ ہمیں شوق ہی بڑا ہے، اس کی بھی سننی ہے، اس کی بھی سننی ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ بھائی اپنے عقیدے کو سنبھال، مضبوط عقیدہ اللہ نے تجھے دیا ہے، نکھار والا عقیدہ دیا ہے، نکھار والا۔ تجھے اللہ نے حسن والا عقیدہ عطا فرمایا ہے، تجھے اللہ نے تازگی والا عقیدہ دیا ہے۔ تیرا عقیدہ عمر والا، تیرا عقیدہ علی والا، تیرا وہ عقیدہ جس میں داتا علی اجمیری ہے، جس میں خواجہ اجمیری ہے، تیرا وہ عقیدہ جس میں مجدد الفسانی ہے، جس میں بہاؤالحق نقشبند بخاری ہے، جس کے اندر غوث پاک جیلانی ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے حسن اور نکھار والے لوگ دیے ہیں، تو دائیں بائیں نظر کیوں کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عقیدے کو مضبوطی سے پکڑو۔ گھر والے آپ کو دے دینا 3 تولے سونا، کتنا؟ کتنے کا ہے آج کل؟ 1.5 لاکھ۔ وہ دے دینا 3 تولے سونا، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ ساتھ والی جیب میں ڈالتے ہی نہیں، ایسی جیب میں ڈالتے ہیں جہاں نہ کسی کی نظر جائے نہ ہاتھ جائے، صحیح ہے؟ اور وہ کہہ دینا کہ یہ درس سے ہو کے نا تو سونار کی دکان پہ جانا پہلے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی توجہ زیادہ سلام لینے کی طرف ہوگی، درس کی طرف ہوگی کہ سونے کی طرف ہوگی؟ بولے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے سب سے نکلیں گے، اگر دکان نہ کھلی ہوئی تو اس کے دروازے پہ جا کے بریک لگائیں گے کہ یار پہلے کھول لے، یہ رکھ لے، یہ مجھ سے نا بوجھ اتر جائے۔ ایسے ہی ہے بات، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی قیمتی چیز کی حفاظت کی ساری توجہ اسی پر ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ تیرے پاس سب سے قیمتی شے تیرا ایمان ہے۔ تو بتا تو نے حفاظت کی کیا ڈیوٹی لی ہے، کیا ذمہ داری ہے، تو نے کیسے محفوظ رکھا ایمان؟ ایمان کی تازگی کے لیے تو کہاں جاتا؟ یہ ہمارے بزرگ یہ جو سلسلے رکھتے تھے نا، یہ درس، یہ تدریس، یہ محفلیں، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ایمان تازہ رہے۔ کیا مقصد ہوتا تھا؟ بولیے۔ ایمان اس سے جلا ملتی تھی۔ روز ایمان کو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو ایمان مضبوط ہو جاتے۔ یہ بالغ ہم جاتے نہیں، ٹائم ہی نہیں، نیند بڑی آتی ہے، مصروف بڑے ہیں، فارغ یہ علماء کا کام ہے، علماء یہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ بھائی ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے تجھے جانا ہوگا۔ تو جہاں تیرا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں روز جایا کر، اور جہاں ذرا بھی شک پیدا ہوتا ہے وہاں سے کان اور آنکھیں بند کر کے گزرا کر، بچا کر بچا کر۔ داؤ تو شیطان کا بھی بڑا تگڑا ہے، بڑی اعلیٰ بات کی تھی اس نے، اگر آپ کبھی کھولے نا اس کی بات اس نے بڑی اعلیٰ کی تھی۔ اللہ نے کہا سجدہ کر تو بھلا کیا کہا تھا اس نے؟ یہ نہیں کہا نہیں کرنا، نا
اس نے کہا تیرے سوا نہیں کسے کرنا، تیرے سوا کسی اور کو نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ بات اللہ کو پسند آنی چاہیے تھی کہ ناراض ہونا چاہیے تھا؟ کر سجدہ جناب آدم کو، کہنے لگا تیرے سوا کسی کو کرنا ہے نا کیسی اعلیٰ بات۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ اس دربار بھی اس آستانے بھی، وہ ہمیں کہتے ہیں بس ایک اور کہیں نہیں۔ میں نے کہا بھلے آدمی، کیا کہا شیطان نے؟ صرف تو اور تیرے علاوہ اور؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج، چل نکل جا، فإنک رجیم، تو لعنتی ہے، تو۔ سب سے پہلے حضرت جبریل نے سجدہ کیا، سب سے پہلے۔ تو اللہ نے فرمایا تو آج کے بعد فرشتوں کا امام ہے۔ آج کے بعد توحید یہ نہیں کہ تو صرف اللہ کے سامنے جھکے، توحید یہ ہے کہ جہاں رب کہے وہاں بھی جھک، جہاں اللہ جھکائے وہاں بھی، یہ توحید ہے۔ اللہ جھکائے تو وہاں جھک۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا خالی مسلمان ہے، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے اتنی دیر تک مسلمان ہو سکتا؟ عجیب۔ تو حضرت موسیٰ کو ملا شیطان، آپ نے فرمایا تو نے بڑے ظلم کیے، باز آ جا۔ کہنے لگا میری صلح کرا دو، میری۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ صلح کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اسے کہو جناب آدم کی قبر کو سجدہ کرے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ میں تو اس کو کہا کر لے سجدہ، تو کہنے لگا جب زندہ تھے تب نہیں کیا تو وہاں نہیں جانا، قبر پہ نہ میں نے وہاں نہیں جانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عجیب چکر ہے۔ کہنے لگا نہ وہاں نہیں جانا۔ اب سارے منافقین کو کھول کے پڑھیں، گھر جا کے سورہ منافقین 28ویں پارے کی پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے جب انہیں کہا جائے نا میرے نبی کے پاس آؤ تمہاری بخشش کی دعا کریں، تو لووا رؤوسہم، سر پھیرتے ہیں، کہتے سب جگہ جائیں گے در رسول پہ نہیں جانا۔ نماز پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے، جماعت سے پڑھتے تھے، منافق کیوں ہوئے؟ حضور کا بغض رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں۔ کوئی بھی کجی فکری طور پر، ذہنی طور پر کبھی بھی دل میں آنی، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آنی چاہیے۔ اپنے محبوب کے ساتھ وفا کا رشتہ قائم کریں، اپنے رسول کے ساتھ غلامی کا رشتہ قائم کریں، اپنے عقائد کو، نظریات کو مضبوط رکھیں، ایک منٹ کے لیے بھی دائیں بائیں نہ جائیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، قبر میں نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا، عقیدے کا سوال ہوگا۔ تو جو بات سمجھانی ہے اس کو سمجھیں۔ قبر میں نجات عقیدے پہ، من ربو کا، تیرا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور پھر حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ اور لفظ یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا؟ یہ اللہ پوچھے گا۔ آتے ہی قبر میں پہلا سوال کہے گا میں یہ کہا کرتا تھا، ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا۔ میں کہتا تھا مکھی کا پار نہیں بنا سکتے، میں کہتا تھا یہ تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، میں تو کہتا تھا کہ گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، ان کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، یہ بتائے گا تو قبر میں؟ یہ تو بتائے گا؟ اور اگر کوئی اہل خیر سے پوچھا جائے گا قبر میں، اگر میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمائیں گے میں ان کے بارے میں کہا کرتا تھا، میں ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میں یہ کہا کرتا تھا ان کے بارے میں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بھری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سادے ان پڑھ لوگ، ہم سے پوچھا جائے گا تم کیا کہا کرتے تھے، تو ہم کہیں گے جی ہر جمعے کہا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ہر جمعے کہا کرتے تھے، ہم ہر جمعے یہ پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی اس کے ترانے پڑھتے گزر گئی۔ بچہ پیدا ہوا تو میلاد کرایا، نوکری ملی تو میلاد کرایا، شادی سے پہلے حضور کا میلاد کرایا، ہماری تو زندگیاں گزر گئی ترانے گاتے، آج ہی تو موقع ملا ہے۔ بلکہ ایک درویش کہتے ہیں جب حضور میری قبر سے جانے لگیں گے نا تو میں دامن تھام لوں گا اور میں کہوں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی،
اور میرے امام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بیٹو جب احمد رضا کا وصال ہو جائے نا تو میری قبر اس طرح نہ کھودنا کہ اٹھ کے بیٹھ سکوں، اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا۔ حضور کیوں؟ فرمایا جب نبی پاک آئیں گے تو بیٹھ کے استقبال کروں گا، میں کھڑے ہو کے سلام پڑھوں گا، کھڑے ہو کے میں سلام کروں گا، اور میں کہوں گا حضور میں تو ہر جمعے کا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ اپنے ایمان کو بچائیں، ایمان۔ اور ہم دوسروں کو بھی دعوت محبت دیتے ہیں کہ آؤ یار، اور تھوڑے موضوع جھگڑا کرنے کے تم نے ذات رسالت پہ جھگڑا شروع کر دیا، اور تھوڑی باتیں بات کرنے کو تم حضور کے صحابہ اہل بیت کے بارے میں جملے کہنے لگے، اس میں تمہارا کیا نفع ہے؟ اس میں تمہارا کیا نفع ہے؟ اپنے محبوب کی عظمت بیان کرو، اپنے رسول کی شانوں کے تذکرے کرو، ان کے گن گاؤ۔ ہماری ساری نسل تو پہلے ہی دور ہو گئی ہے، کیوں ان کو لے جاتے ہو؟ عقیدہ مضبوط رکھیں، اپنا عقیدہ۔ ایک سادی جی گل نہ سناواں تانوں، پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ اللہ مہار شریف والے، وہ کہتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر کرتے کرتے کہہ دیا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سارا کچھ ہوا، اور اگر حضور کے بارے میں عقیدہ صحیح نہ ہوا، محبت رسول نہ ہوئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ تھے دیہاتی کھڑے ہو کہنے لگے مولوی صاحب مینوں سمجھ نہیں آئی، مینوں تانوں تے آ گئی نا ماشاءاللہ، اور مینوں امید ہے کہ تانوں آ بھی گئی ہے، تو تساں انشاءاللہ 28 دن ہو گئے نے، سویرے 29 بھی ہو جانے نے، ہن تساں سمجھان بھی لگ پینا کو انشاءاللہ، سمجھاؤ کرو گے نا جی، کیا کریں گے نا جی بات انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین کے اصل پہلوؤں کو لوگوں کو آگاہی دے۔ کہتے ہو مجھے کہنے لگے جی صرف محبت نہ ہو تو کیسے مار پڑ جائے گی قیامت کے دن؟ صرف حضور سے صرف محبت نہ ہو تو آپ فرمانے لگے یہ صرف ہی تو سارا کچھ ہے۔ یہ کہتے میں انہوں مثال دیتی اپنی بولی، سادہ بندہ تھی نا تو سادے لوگوں کو بعض اوقات سادی مثالیں کہنے نے میرے کو ایک بی بی تویز لین آ گئی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ گورے تو نانا پھر اگر جاگ رہے ہیں خوش ہو کے بیٹھے، کہتے ہیں ایک بی بی نال دی نا میرے کو تویز لین آ گئی، وہ آکھن لگی پیر جی کو تویز دے دیو، بندہ میرا روز ماردا ہے، روز ماردا ہے۔ میں کیا ایویں ماردا ہے، کچھ شدائی ہو؟ انہیں آکھیا لو سن لو اج کیڑی گل تمہارے ہاں سے، مینوں کہندا ہے کہ مونگی دی دال پکا دے، تے میں گنڈا بھی پایا ہے تے مرچاں بھی پائیاں نے تے ہلدی بھی پائی ہے تے گھیو بھی پایا ہے، ہر شے پائی ہے، بس کال وچ دال نہیں پائی، تے بڑا ہی ماریا سو۔ دسو ساریاں شیواں جو ہے سن، ایک دال ہی نہیں سی نا، مار مار کے نیل پا چھڑے سو۔ پیر صاحب فرمان لگے واقعی بڑا ظالم ہے، تو سارا کچھ پایا تے میری دال ہی نہیں پائی تے مارے سو۔ فرمانے نے میں جدو یہ گل سنائی تے بابا مینوں کہنے لگا بس کرو جی میں سمجھ گیا گل، میں سمجھ گیا کہ تو سارا کچھ کر، اگر محبت رسول دی دال نہ پئی تے مار پہ جانی آ۔ میں کہا جی میں گل سمجھ گیا بھئی، جو اصل چیز تھی وہ تو نے چھوڑ دی، جو اصل تھی وہ تو نے چھوڑ دی، تو مار تو پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو یہ محبوب بنایا ہے تو اس کی خاطر ہی تو دنیا بنائی ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے تو میں تمہارے گناہ چھپاتا ہوں، اس کی دعاؤں کی برکت سے ہی تو تمہارے آنکھوں پہ پردے ڈالتا ہوں، یہ اس کا گنبد زمین پہ ہے تو میں عذاب نازل نہیں کرتا، یہ رسول کہہ گئے تو تمہارے چہرے نہیں بدلتے، اس نبی کا صدقہ تو تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، قیامت میں اس کو بخشتا جاؤں گا جس کو میرا رسول فرماتا جائے گا۔ تو جس کے لیے سارا کچھ کیا ہے، جب تیرا اسی سے پیار نہیں، اسی سے ہی تیرا اختلاف ہو گیا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ یاد رکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑی کھلی کملی ہے میرے نبی کی، جتنے بھی امتی ہوئے ان کے گناہ کملی میں چھپ جائیں گے۔ فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی حق ادا کرنا ہے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔
زندہ باد. بھائی یاد رکھیں یہ تیری مضبوطی تجھے بچائے گی. یہ تیری مضبوطی تجھے حضور نے فرمایا جو میرے علی سے پیار کرے گا وہ مجھ سے کرے گا. تو جس نے 21 رمضان کو اتنے نعرے لگائے مولا علی کے وہ تو جا کے بیٹھے گا نا. حضور دیکھ لو ساری ویڈیو فرشتے بنا کے لائے ہیں. ہمارے پاس تو بڑے بہانے ہیں. میرے رسول نے فرمایا ہے مشکات میں ایک بابا جنت میں جا رہا تھا تو درویش نے دامن پکڑ لیا. کہا مجھے بھی پہچانتے ہو؟ کہا نہیں بھول گیا ہوں. بزرگ کہتے ہیں بھول گیا ہوں. تو کہنے لگے آپ آئے تھے میں نے وضو کرایا تھا. تو بزرگ واپس چلے جائیں گے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں زندگی تیرے نام لگائی اس نے وضو کرایا تھا معاف کر دے. تو جب وضو کرانے والا معاف کر دیا جائے گا تو ساری زندگی نوکری کرنے والا نہیں بخشا جائے گا, بزرگوں کے قصیدے پڑھنے والا نہیں بخشا جائے گا. تو بھائی یاد رکھو عقیدہ بچاؤ, اس پہ پابندی لگاؤ, مضبوطی کرو. مائیں بہنیں بچیاں دائیں بائیں بچیں. بڑے بڑے لوگوں نے روپ دھار لیے ہیں, بڑے بڑے نیکی تقوی پرہیزگاری کے روپ دھار کے لوگ آتے ہیں, آ کے بات کرتے ہیں. اور میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کچھ لوگ میٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہیں وہ تو کچھ کہتے نہیں. میں کہ گنڈویا ویکھیا جی کدی؟ وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مچھلی قابو آئے. جب قابو آتی ہے وہ کوئی بندہ چھری لگا کے کبھی پھینکتا ہے دریا میں؟ چھری کے ساتھ آئے گی مچھلی قابو؟ کیسے آئے گی جی؟ گنڈوئے دا اردو دا نہیں مجھے پتا اردو چونو کی آندے نے, اس لیے جی نہیں کچھوا تو نہیں نا کہتے. کینچ پکی بات ہے. چلے اللہ جزا دے. میرے حاشیے میں نہیں آ رہا تھا یاد نہیں. ویسے کینچوا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, ہمارے لیے بہتر گنڈویا ہی ہے. تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو اس کو نا کینچوے کو ڈالا جائے. چھری تو نہیں نا ڈالی کبھی کسی نے. کینچو وہ گنڈویا ڈالتے ہیں نا بھائی, پھر کینچوا کہہ رہا ہوں گنڈویا ڈالتے ہیں نا. تو لوگوں نے گنڈوئے چھوڑے ہوئے ہیں میدان میں, کہتا تم پکڑ کے لے آؤ, جب آ جائے گا نا پھر چھری پھیریں گے. تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا میٹھا بولتا ہے, بڑا ایسا کرتا ہے, بڑا فلاں کرتا ہے. او بھائی فرق ہے خنجر میں اور گنڈوئے میں, تو اس فرق کو پہچانو. کسی شاعر نے کہا تھا اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. سینکڑوں اپنے ایمان کو بچائیں, مضبوط کریں. یقین کریں بڑے حسین لوگ ہیں آپ, بڑے پیارے ہیں. آپ کے چہرے یہاں بھی چمک رہے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی اللہ چمکا ہی دیتا ہے, اور بعد از انتقال بھی چمکتے ہی رہتے ہیں. نور والے رسول کو ماننے والے ہمیشہ نور علی نور ہی رہتے ہیں. اپنے آپ کو اس عقیدے پہ قائم کرو. جہاں شبہ پیدا ہو عالم سے مل کے اشکال دور کرو, لیکن لوگوں سے خدا را بچو. خدا را اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, دیانتداری سے بتا رہا ہوں, دیانتداری سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, کسی کو مس گائیڈ کر کے ہم لوگوں کا بوجھ اٹھانا ہے کوئی؟ آپ کو حق بات بتاتے ہیں کہ ڈریں اللہ سے اور ہر اس چیز سے بچیں جو باعث ضرر اور نقصان ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.